وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ آج ہم نے جو چیز سمجھنی ہے اور پڑھنی ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عبادت اور آپ کا غار حرا میں جو آپ جاتے تھے، خلوت نشینی اختیار کرتے تھے، لوگوں سے ہٹ کٹ کر رہتے تھے، اور کس طرح آپ نے وہ ساری زندگی گزاری جس کے بعد پھر نبوت کا آغاز ہوا اور وحی کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے ایک بات عرض کر دوں، پچھلے درس میں میں نے حدیث ذکر کی تھی، لست بخب ولا الخب یخدعنی، تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا قول نہیں ہے۔ میں نے اس کو غلطی سے حدیث کہہ کر نقل کیا تھا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، لست بخب ولا الخب یخدعنی، کہ نہ تو میں چالاک ہوں نہ کوئی چالاک آدمی مجھے دھوکہ دے سکتا ہے۔ تو بعض روایات میں یہ حضرت عمر کا قول نقل کیا گیا ہے، بعض میں ایاس بن معاویہ کا، لیکن بہرحال یہ حدیث نہیں ہے، تو اس کی تصحیح کر لیں، ذہن میں اس کو رکھیں۔ تو سب سے پہلی بات آج جو ہم نے سمجھنی ہے وہ یہ کہ انبیاء اور رسول جو اللہ کے پیغمبر ہیں، جب تک ان کو نبوت نہیں ملی ہوتی، رسالت جب تک نہیں ملی ہوتی، تو یہ بات طے شدہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ولی اور صدیق پہلے سے ہی بنا دیتے ہیں۔ یعنی جب تک کسی کو نبوت نہیں ملی، لیکن اللہ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ اس کو میں نے اپنا نبی بنانا ہے، تو نبوت ملنے سے پہلے بھی وہ ولی بھی ہوتے ہیں اور صدیق بھی ہوتے ہیں، ولایت کے مرتبے پر بھی فائز ہوتے ہیں، اور صدیقیت جو بہت بڑا مرتبہ ہے اسلام میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ صدیق ہیں، تو وہ ولی بھی ہوتے ہیں اور صدیق بھی ہوتے ہیں۔ کبھی بھی کسی پیغمبر سے نبوت ملنے کے بعد تو امکان ہی نہیں، نبوت ملنے سے پہلے بھی کوئی پیغمبر کسی شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کو اللہ نے پیغمبر بنانا ہو اور وہ نبوت ملنے سے قبل شرک کرے یا کسی گناہ میں مبتلا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کی حفاظت نبوت ملنے سے پہلے بھی فرماتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک رول ماڈل بنا کر پیش کرنا ہوتا ہے قوم کے سامنے، تو ان کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ ایسے بنا کر رکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ان ساری چیزوں سے بچ کر رہے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں نے کبھی کسی بت کی عبادت نہیں کی اور نہ کبھی میں نے اپنی زندگی میں شراب کبھی نہیں پی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت اور تاریخ میں کبھی کوئی غیر مسلم بھی، کوئی دشمن بھی آپ کا یہ چیزیں ثابت نہیں کر سکتا، یہ چیزیں تاریخ میں موجود ہی نہیں ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دشمن ہیں، وہ بھی تاریخ سے ان چیزوں کو کہیں سے ثابت نہیں کر سکتے، اور ثابت اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ چیزیں تاریخ میں موجود نہیں ہیں۔ اسی طرح زید بن عمر بن نفیل، یہ حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، حضرت عمر کے چچا زاد بھائی تھے یہ زید بن عمر، تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت ملنے سے قبل ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن ان کے جو بیٹے ہیں سعید بن زید، یہ صحابی ہیں، اور سعید بن زید یہ ان 10 صحابہ میں داخل ہیں جن 10 صحابہ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ 10 وہ صحابہ جن کو حضور نے بالکل نام لے کر جنت میں جانے کی بشارت دی تھی، ان میں سے ایک حضرت سعید بن زید ہیں، تو یہ ان کے والد ہیں زید بن عمر۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کہیں گیا ہوا تھا، اور کہیں ظاہر عرب لوگ بت پرست تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کے نام پہ جانور ذبح کرتے تھے،
تو کوئی گوشت لایا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ایسا گوشت نہیں کھاتا جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. یہ نبوت ملنے سے پہلے کی بات ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں ایسا گوشت نہیں کھاتا جس کو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. اور پھر اسی وجہ سے زید بن عمر نے بھی کہا کہ یہ گوشت میں بھی نہیں کھاتا. اب ظاہر ہے یہ واقعہ نبوت سے پہلے کا اس لیے ہے کہ ان کا انتقال نبوت ملنے سے 5 سال پہلے ہو چکا تھا. تو اس سے یہ واضح سی بات ہے کہ یہ واقعہ نبوت ملنے سے پہلے کا ہے. اور اس سے ایک بات ضمناً ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتی ہے, اس کو قرآن نے بھی ذکر کیا اور اس واقعے سے بھی معلوم ہوتی ہے یہ چیز کہ غیر اللہ کے نام پر جو چیز ذبح کی گئی ہو, غیر اللہ کے نام پر جو چیز پکائی گئی ہو, اس کا کھانا حلال نہیں ہے, اس سے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے. قرآن کریم میں آتا ہے وما اہل بہ لغیر اللہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ, کہ تم پر اللہ نے مردار کو حرام کیا ہے, خون کو حرام کیا ہے, اسی طرح اس چیز کو بھی حرام کیا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر حلال کیا گیا ہو, کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. اب چاہے کسی جانور کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے, کوئی کھانا غیر اللہ کے نام پہ پکایا جائے, کچھ بھی ہو, اس سے وہ چیز حرام ہو جائے گی. وہ کھانا, وہ گوشت, وہ چیز حرام ہو جائے گی. مثلا کوئی شخص گائے ذبح کر رہا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ گائے میں حضرت حسین کے نام پہ ذبح کرتا ہوں. تو جب حضرت حسین کے نام پہ ذبح کر رہا ہے تو اس سے وہ گائے کا گوشت حرام ہو جائے گا, اس گائے کا گوشت کھانا جائز نہیں ہوگا. ایک ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ثواب پہنچانے کے لیے کر رہا ہوں, یہ الگ چیز ہے. ایک ہے کہ حضرت حسین کے نام پہ ذبح کرتا ہوں جیسے ہم اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں. اسی طرح کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے. ایک ہے کہ حضور کو ثواب پہنچانے کے لیے کوئی کرتا ہے کہ میں حضور کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں, اللہ کے لیے کر رہا ہوں لیکن ثواب حضور کو پہنچانا چاہتا ہوں. یہ تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں اللہ کے نام پہ نہیں, حضور کے نام پر ہی ذبح کر رہا ہوں, اس سے بھی وہ گوشت حرام ہو جائے گا, اس سے بھی وہ کھانا حرام ہو جائے گا. اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر کوئی چیز ذبح کرنا, پکانا, یہ جائز نہیں ہے. تو یہ بات قرآن کریم کی اس آیت سے وما اہل بہ لغیر اللہ, اس سے بھی معلوم ہوتی ہے. اور یہ بھی جو میں نے واقعہ ذکر کیا زید بن عمر بن نفیل کا, کہ حضور نے نبوت ملنے سے قبل بھی اس گوشت کے کھانے سے انکار فرمایا جو گوشت اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا تھا. تو حاصل یہ ہے کہ انبیاء نبوت ملنے سے پہلے بھی ولی ہوتے ہیں, اللہ کے بہت مقرب ہوتے ہیں. اور اس کا ثبوت قرآن کریم سے بھی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ, کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت اور رہنمائی پہلے سے دے رکھی تھی. نبوت ملنے سے قبل ہی ہم نے حضرت ابراہیم کو ہدایت دے رکھی تھی. اور رشد کا مطلب قرآن کریم نے خود ذکر کیا, حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. یہ راشد کا مطلب ہوتا ہے, رشد کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے دل میں ایمان کی محبت ہو, کفر سے نفرت ہو, اللہ کی نافرمانی سے نفرت ہو, اس کو عربی میں کہا جاتا ہے رشد, ہدایت. اور ایسے شخص کو کہا جاتا ہے راشد. صحابہ کے لیے اللہ نے استعمال کیا اولئک هم الراشدون, کہ یہ سارے ہدایت یافتہ ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ, کہ ہم نے حضرت ابراہیم کو پہلے سے ہی ہدایت اور رہنمائی دے رکھی تھی. ہدایت اور رہنمائی کا مطلب کہ ان کے دل میں پہلے سے ہی غیر اللہ کی نفرت ہم نے بٹھا دی تھی, پہلے سے ہی ہم نے ان کے دل میں گناہوں کی نفرت, اللہ کی نافرمانی سے نفرت ان کے دلوں میں ہم نے بٹھا دی تھی. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا جو تذکرہ ہمیں ملتا ہے سورہ یوسف کے اندر, بہت تفصیلی تذکرہ ہے کہ جب ان کو عورت نے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچایا. عورت نے غلقت الابواب وقالت ہیت لک, اس نے دروازے بند کیے, حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی,
حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائے، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں اس گناہ میں مبتلا نہیں ہونا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، اور ظاہر ہے اس وقت حضرت یوسف پیغمبر نہیں تھے، جس وقت یہ سارا واقعہ پیش آیا تھا اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت اور پیغمبری نہیں ملی تھی۔ تو ان ساری آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء نبوت ملنے سے پہلے بھی اللہ ان کی ایسی حفاظت فرماتے ہیں جس طرح اللہ نبوت ملنے کے بعد ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ انبیاء نبوت ملنے سے پہلے بھی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اور نبوت ملنے کے بعد بھی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، اس کی جو بنیادی وجہ ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین یا اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یعنی اس کا ماحول، اس کا گھرانہ، اس کے والدین، اس کا تعلیمی نظام، جو اس کے ارد گرد جس معاشرے میں وہ پل بڑھ رہا ہے، وہ معاشرہ یا اس کو یہودی بنا دے گا یا اس کو عیسائی بنا دے گا یا اس کو ہندو بنا دے گا یا مجوسی بنا دے گا۔ اللہ نے ہر بچے کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے۔ اب یہاں ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے، عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا وہ مسلمان ہے، جو ہندو کے گھر میں پیدا ہوا وہ ہندو ہے، جو یہودی کے گھر میں پیدا ہوا وہ یہودی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بچے یہودی اور عیسائی نہیں ہوتے، بچے یہودی ہندو مشرک نہیں ہوتے جو نابالغ ہوں۔ بچے اللہ نے جس بچے کو بھی پیدا کیا ہے فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے۔ اب اگر وہ مسلمان ہیں تو وہ اپنی فطرت کی وجہ سے ہے، اور اگر یہودی ہے تو فطرت کی وجہ سے نہیں، ماحول کی وجہ سے۔ ان دونوں چیزوں میں فرق ہے، یہ فرق سمجھنا چاہیے۔ کوئی بچہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا اور وہ بعد میں بھی مسلمان ہے، تو اس کی اس مسلمانیت میں اس کے ماحول کا دخل تو ضرور ہے، لیکن وہ مسلمان اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، مسلمان اس وجہ سے ہے کہ اس کی فطرت میں اسلام ہے۔ اسی طرح کوئی بچہ کسی یہودی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، کوئی بچہ کسی عیسائی کے گھر میں، کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، وہ بھی مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ اب اگر وہ بڑا ہو کر مسلمان ہی رہتا ہے، اس کا مطلب یہ اپنی فطرت پر ہے، جس فطرت پر اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا اسی فطرت پر یہ اب بھی ہے۔ لیکن اگر وہ یہودی بن جاتا ہے یا عیسائی بن جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو مسلمان پیدا کیا تھا، اس کے ماں باپ نے اس کو یہودی بنا دیا، اس کے ماحول نے اس کو یہودی یا عیسائی بنایا، اللہ نے اس کو یہودی یا عیسائی پیدا۔ اس کی مثال بالکل اس طرح ہے کہ جو آدمی ایک پٹھان ہے، وہ پٹھان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے کوئی بچہ، لیکن بڑا ہو کر وہ اس کو پشتو نہیں آتی، مثلا وہ پٹھان ہے لیکن کراچی میں پلا بڑا ہے اور ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں پشتو کوئی بولتا ہی نہیں ہے۔ اب وہ بڑا ہوا، اس کو پشتو کا ایک لفظ بھی نہیں آتا، تو اب اس سے کوئی پوچھے گا تو وہ یہی کہے گا کہ میں پٹھان ہوں، باوجود اس کے کہ اس کو پشتو کا ایک لفظ بھی نہیں آتا۔ بلوچوں کے ساتھ رہتا ہے، ممکن ہے بلوچی اس کو پوری آتی ہو، پنجاب والوں کے ساتھ رہتا ہے، ممکن ہے پنجابی اس کو پوری آتی ہو، لیکن وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میں پنجابی ہوں یا میں بلوچی ہوں یا میں فلاں ہوں یا فلاں ہوں۔ کوئی پوچھے گا تو کہے گا میں پٹھان ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پیدا وہاں ہوا تھا۔ تو یہ تو زبان کی حد تک ہے، تو زبان کی حد تک تو ہم پٹھان کے گھر میں پیدا ہونے والے کو پٹھان، پنجابی کے گھر میں پیدا ہونے والے کو پنجابی، بلوچی کے گھر میں پیدا ہونے والے کو بلوچی، یہ تو زبان کی حد تک ہے۔ مذہب ان الدین عند اللہ الاسلام، زبانیں تو بہت ساری ہیں، مذہب اللہ کی نظر میں ایک ہی ہے۔ جو جہاں بھی پیدا ہوتا ہے مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے۔ بڑا ہو کر اگر وہ یہودی یا عیسائی بنا ہے، اپنے ماحول کی وجہ سے، ماں باپ کی وجہ سے بنا ہے، اصل اگر آپ اس کی جا کے دیکھیں گے اللہ نے اس کو اسلام ہی کی حالت میں پیدا کیا تھا۔ تو اس لیے
ایک عام انسان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے, کوئی ہندو ہے, عیسائی ہے, تو بس وہ کہتے ہیں وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے, ہم یہاں پیدا ہو گئے, وہ اپنے دین پر ٹھیک ہیں, ہم اپنے دین پر ٹھیک ہیں. تو یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کسی کو معاف نہیں کرے گا. بھائی دیکھیں, اللہ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے, اہدنا الصراط المستقیم, سیدھی راہ پر. کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, جو یہ کہے کہ میں سیدھی راہ پر نہیں چلنا چاہتا؟ ایسا تو دنیا میں آپ کو کوئی بھی نہیں ملے گا. تو اللہ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو سننے والے اس میں غیر مسلم بھی ہوتے ہیں, تو ان حضرات کے لیے یہ بات کر رہا ہوں. آپ کہیں گے ہم تو سارے مسلمان ہیں, پتہ نہیں ہمیں کیوں یہ بات کر رہے ہیں. سننے والے چونکہ وہ بھی ہوتے ہیں غیر مسلم, اور وہ سنتے ہیں اس نیت سے کہ ہمیں بات سمجھ میں آئے, اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں. تو اللہ تعالی نے کسی کو پیدا کیا, کسی مسلمان کے گھر میں یا کسی عیسائی یہودی یا کسی کے گھر میں بھی اللہ نے اس کو پیدا کیا. اتنی دعا تو آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں نا کہ یا اللہ مجھے سیدھی راہ پر چلا. آپ یہ دعا اگر نہیں مانگتے کہ یا اللہ مجھے مسلمان بنا, کہ آپ کہیں گے کہ اسلام تو میں نہیں چاہتا. یہ تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں سیدھی راہ پر چلوں. تو اللہ سے ہمیشہ انسان کو یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے, اہدنا الصراط المستقیم. اب وہ چاہے آپ عربی میں مانگے, چاہے اردو میں مانگے, چاہے کسی بھی زبان میں مانگے, جب آپ اللہ سے مسلسل یہ دعا مانگتے رہیں گے کہ یا اللہ مجھے سیدھی راہ پر چلا, تو پھر آپ کو جستجو بھی ہوگی, طلب بھی ہوگی, آپ تحقیق بھی کریں گے, تلاش بھی کریں گے کہ بھائی کیا حق ہے کیا سچ ہے. ممکن ہے آپ کہیں بہت ساری ٹھوکریں کھائیں, کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی یہاں, اور ایسا ہوتا ہے بعض لوگوں کے ساتھ, لیکن کبھی نہ کبھی اللہ منزل پہ پہنچا دیتا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر آپ ان کی تاریخ اٹھا کے پڑھیں نا, ان کی بہت زیادہ عمر تھی, تقریباً کوئی 800-900 سال غالباً حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی عمر تھی. اور وہ اسی طرح تلاش میں ایک عیسائی راہب کے پاس تھے. اس کو کہا کہ جب تمہارا انتقال ہو جائے تو میں کس کے پاس جاؤں؟ تو اس نے کہا آپ شام چلے جانا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس عیسائی کا انتقال ہوا جو صحیح عیسائی تھا, پھر شام چلے گئے. جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کا انتقال ہو تو مجھے بتائیں میں کہاں جاؤں. تو اس نے کہا فلاں ملک چلے جانا. اس طرح گھومتے پھرتے کتنے 100 سالوں کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ پہنچے. اور مدینہ بھی ایسے پہنچے کہ وہ لوگوں سے کوئی رستہ وغیرہ پتہ کر رہے تھے. ان کو کسی راہب نے بتایا تھا کہ کھجوروں والی سرزمین ہے, وہاں وہ پیغمبر آئے گا جو اللہ کا نبی ہوگا, تو وہاں اگر تم جا سکو تو وہاں چلے جانا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کسی سے پوچھا, انہوں نے ان کو غلام بنا کر کسی مدینہ کے قافلے والے پر بیچ دیا کہ یہ ہمارا غلام ہے, آپ اس کو خرید لو. حضرت سلمان فرماتے ہیں مجھے غلام انہوں نے بنا دیا, بیچ دیا, مدینہ مجھے لے کر آئے. جب میں نے اس سرزمین کو دیکھا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ وہی سرزمین ہے جو مجھے اس عیسائی راہب نے بتائی تھی کہ اللہ کا آخری پیغمبر اس سرزمین کی طرف ہجرت کرے گا. تو کہا میں وہاں ایک یہودی کے ساتھ باغ میں مزدوری کرنے لگا, غلام تھا اس کا تو مزدوری کرتا تھا. تو کہا ایک دن میں درخت پہ چڑھا ہوا تھا اور کھجور کاٹ رہا تھا یا کوئی بھی کام کر رہا تھا, تو اتنے میں کوئی شخص اس مالک کے پاس آیا اور اس کو کہا کہ ایک شخص آیا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, اور اس طرح باتیں کرنے لگا حضور کے بارے میں. یہ کہتے ہیں میں نے فوراً درخت سے چھلانگ لگائی اور میں ان کی باتیں سننے لگا. تو اس مالک نے مجھے مارا کہ تم غلام ہو, تمہارا ان باتوں کے ساتھ کیا کام ہے, جا کے اوپر چڑھو کام کرو. کام ہے, پھر اوپر چڑھ گیا, کام کرنے لگا. بہت طویل قصہ ہے وہ, کبھی میں تفصیل سے سناؤں گا, میں ویسے ہی خلاصہ عرض کر رہا ہوں. تو بہرحال جب شام ہوئی, چھٹی ہوئی, میرا مالک چلا گیا گھر, تو میں وہاں سے نکل کے چھپ کے گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, اور حضور کی کچھ نشانیاں ان کو بتائی تھی اس عیسائی نے, جو عیسائی عالم تھے, کہ وہ صدقہ نہیں کھائے گا, ہدیے کو قبول کرے گا, ان کی 2 کندھوں کے درمیان نبوت کی مہر ہوگی, اور اس طرح کچھ علامات انہوں نے بتائی تھیں. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے میں حضور کے پاس گیا, میں نے کہا آپ لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں, سفر کر کے آئے ہیں, یہ کچھ صدقہ میں لے کر آیا ہوں آپ کے لیے, آپ اگر اس کو تناول فرمائیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. تو حضور نے صحابہ کو فرمایا بھائی تم سارے کھا لو, آپ پیچھے ہو کر بیٹھ گئے.
تو حضرت سلمان فرماتے ہیں میں نے کہا ہادی واللہ واحدہ، کہ اللہ کی قسم پہلی نشانی پوری ہو گئی۔ کہتے ہیں پھر اگلے دن میں آیا، میں نے کہا یہ میری طرف سے کچھ ہدیہ ہے، آپ اس کو کھائیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ تو حضور نے صحابہ کو بھی بلایا، خود بھی کھانے لگے، تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ صدقہ نہیں کھاتے، ہدیہ کھاتے ہیں۔ پھر دوسرے دن میں کوشش کر رہا تھا اسی طرح، اور حضور کی مہر نبوت دیکھنا چاہتا تھا۔ حضور سمجھ گئے تو آپ نے فرمایا کہ شاید تم میری نبوت کی مہر دیکھنا چاہتے ہو۔ تو حضرت سلمان نے فرمایا ہاں، تو آپ نے اپنی قمیص اٹھائی اور فرمایا کہ اس کو دیکھ لو۔ جب انہوں نے دیکھا، اس کو چوما اور پھر اسلام قبول کیا۔ تو غالباً 300-350 سال کی محنت کے بعد جا کے حضرت سلمان فارسی کی حضور سے ملاقات ہوئی ہے۔ اتنے طویل عرصے ڈھونڈنے کے بعد ان کی ملاقات ہوئی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان پر اللہ نے یہ لازم کیا ہوا ہے کہ حق اس نے تلاش کرنا ہے۔ اگر آپ کسی کے گھر میں پیدا ہو گئے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے ابو ٹھیک ہیں۔ جو عرب تھے، مشرکین تھے، وہ بھی تو کسی کے گھر میں پیدا ہوئے تھے۔ حضور کی مخالفت کرنے والے جو لوگ تھے وہ کیا کہتے تھے؟ وہ یہی کہتے تھے وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے ماں باپ کو پایا ہے وہ ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ الفینا آباءنا، ہم نے ماں باپ کو دیکھا ہے ان کی عبادت کرتے ہوئے۔ تو آپ کیا ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ بھی گمراہ تھے، ہمارے دادا بھی گمراہ تھے، سارے گمراہ تھے، اب تم حق پر آ گئے ہو؟ تو آپ کو اگر کسی کی بات پر یقین ہے تو اچھی بات ہے، اس کی بات سن لیں۔ یقین نہیں ہے تو خود تلاش کریں، خود سرچ کریں، اسٹڈی کریں، پڑھیں، لوگوں سے ملیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کفر اور شرک کو کسی بھی حال میں معاف نہیں کرے گا، کسی بھی حال میں ایسے شخص کی بخشش نہیں ہوگی۔ یہ دنیا اللہ نے دی اس لیے کہ انسان سوچے، سمجھے، غور کرے اور پھر حق کے راستے کو اختیار کرے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو یہ فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، تو انبیاء بھی فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں۔ انبیاء کے ساتھ اللہ کی خصوصی رحمت یہ ہوتی ہے کہ وہ فطرت اسلام پر پیدا ہونے کے بعد بھی، بالغ ہونے کے بعد بھی اللہ ان کو فطرت ہی پر چلاتا ہے، ماحول کے اثرات سے وہ متاثر نہیں ہوتے۔ یعنی اب عرب میں بت پرستی تھی، بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، بتوں کے نام پہ جانور ذبح کیے جاتے تھے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں سے بچا کر رکھا، یہاں تک کہ آپ کو نبوت مل گئی۔ تو انبیاء کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ نبوت ملنے تک بھی اللہ تعالیٰ اسی فطرت پر ان کو چلاتے رہتے ہیں جس فطرت پر ان کی پیدائش ہوئی ہوتی ہے۔ باقی عام انسانوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ جس ماحول میں وہ ہوتے ہیں اسی ماحول کا اثر قبول کر لیتے ہیں۔ کبھی کوئی یہودی بن جائے گا، کوئی عیسائی بن جائے گا، کوئی ہندو بن جائے گا۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی خلقت عبادی حنفاء فاجتالتهم الشیاطین، میں نے اپنے بندوں کو حنفاء، حنیف کہتے ہیں موحد کو، جو اللہ کو ایک مانتا ہو، سارے دینوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو ماننے والے کو حنیف کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ ذکر کیا گیا ہے واتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ حضرت ابراہیم کی ملت کی اتباع کرو جو موحد تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے سارے بندوں کو حنیف پیدا کیا ہے، پھر شیاطین ان کو اچک لیتے ہیں، کسی کو کسی مذہب پہ لگا دیا، کسی کو کسی پر لگا دیا۔ اللہ نے کسی کو بھی کافر پیدا نہیں کیا۔ اچھا، اب دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ، تو اس بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ سارے انبیاء نبوت ملنے سے پہلے بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب ہوتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزارتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ نبی کا جو لفظ ہے، نبی کا لفظ یہ عربی میں نبأ سے نکلا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا عما یتساءلون عن النبأ العظیم، نبأ عربی میں خبر کو کہتے ہیں۔ آپ جب کسی کو کوئی خبر دیتے ہیں اس کو عربی میں نبأ کہتے ہیں، لیکن نبأ عربی میں اس خبر کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ کوئی اہم خبر ہو اور سچی خبر ہو، اس کو عربی میں نبأ کہتے ہیں۔ ایک تو خبر ہے، خبر سچی بھی ہو سکتی ہے، جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، لیکن نبأ اس خبر کو کہتے ہیں جو سچی ہو۔ جھوٹی خبر کو عربی میں نبأ نہیں کہتے۔ تو نبی کو نبی اس لیے کہتے ہیں کہ نبی اپنی امت تک، اپنی قوم تک
اللہ کی بتائی ہوئی وہ سچی باتیں، وہ سچی خبریں پہنچاتا ہے جو ان کو براہ راست اللہ سے معلوم ہوتی ہیں۔ وہ خبریں چونکہ وہ پیغمبر اپنی قوم تک پہنچاتا ہے، اس لیے اس کو نبی کہا جاتا ہے۔ نبی کا مطلب ہوتا ہے خبر پہنچانے والا۔ پیغمبر جس کو اردو میں کہا جاتا ہے، پیغمبر کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ پیغام پہنچانے والا۔ تو نبی کا مطلب بھی ہوتا ہے خبر پہنچانے والا۔ اب نبوت کے بارے میں ایک بات یہ بھی سمجھیں کہ نبوت، اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کی چیزیں رکھی ہیں انسانوں میں۔ ایک ہے محسوسات، جن چیزوں کو انسان محسوس کرتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو 5 سینسز دیے ہیں، زبان ہے، ہاتھ ہے، ناک ہے، کان ہے، آنکھ ہے۔ آنکھ سے آپ دیکھتے ہیں، کان سے آپ سنتے ہیں، زبان سے چکھتے ہیں، ہاتھ سے کسی چیز کو پکڑتے ہیں۔ اس سے ہمیں پہچان ہوتی ہے کسی چیز کی۔ زبان پہ آپ رکھتے ہیں چیز، آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ میٹھی ہے، کڑوی ہے، باسی ہے، تازی ہے، زبان آپ کو بتا دیتی ہے۔ کوئی چیز آپ سنتے ہیں تو کان آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ پکڑتے ہیں تو ہاتھ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ سخت ہے، نرم ہے، ٹھنڈا ہے، کیا ہے، سب آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو ایک محسوسات ہیں۔ دوسرے نمبر پر آتی ہے معقولات۔ معقولات کا مطلب جس کا تعلق ان 5 سینسز سے نہیں ہوتا، عقل سے ہوتا ہے۔ اس کو نہ آپ آنکھ سے سمجھ سکتے ہیں، نہ کان سے سمجھ سکتے ہیں، نہ ہاتھ سے، نہ زبان سے، اس کو آپ عقل سے سمجھتے ہیں۔ تو آپ بہت ساری چیزوں کو آنکھوں سے اور ہاتھوں سے اور کان سے، ناک سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کی اپنی لمٹ ہے۔ یعنی آنکھ سے آپ ظاہر ہے اس دیوار کے اس طرف کیا ہے میں نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ اللہ نے اس کی لمٹ مقرر کر دی ہے کہ اس آنکھ کو وہی نظر آئے گا جب تک کوئی آڑ نہ ہو، یا اس کی کوئی لمٹ ہوگی کہ اتنے کلومیٹر تک آپ دیکھ سکتے ہیں، اس سے آگے آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اسی طرح کان کی لمٹ ہے کہ آپ ہر چیز نہیں سنتے۔ اب دنیا میں کہاں کیا شور ہو رہا ہے، ظاہر ہے ہم نہیں سن سکتے، ہمارے قریب کوئی ہوگا تو سن لیں گے۔ جب ان چیزوں کی لمٹ ختم ہوتی ہے، وہاں سے عقل شروع ہوتی ہے۔ عقل سے آپ ان چیزوں کو محسوس کرتے ہیں، ان چیزوں کو جانتے ہیں جس کو آپ آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، اور عقل کی لمٹ ان چیزوں سے بہت زیادہ ہے۔ عقل سے آپ بہت بڑی بڑی چیزوں کو بھی سوچ لیتے ہیں۔ یہ جتنے جو کچھ ہمارے سامنے ایجادات ہیں، کسی نے جہاز بنایا تو کسی نے موبائل بنایا تو کسی نے کیا بنایا، ظاہر ہے عقل لڑائی ہے سب نے۔ تو عقل سے اس نے سوچا کہ یہ کام ایسے کروں گا تو یہ ہو جائے گا، یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، پھر اس نے فارمولہ بنایا، اس کو اپلائی کیا تو کام ہو گیا۔ یہ عقل ہے۔ لیکن جس طرح ان چیزوں کی لمٹ ہے، عقل کی بھی اللہ نے ایک لمٹ رکھی ہے۔ جس طرح یہ آنکھ اس دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتی، اسی طرح عقل بھی ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتی، ان چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتی جو چیز عقل کے احاطے سے باہر ہے۔ اب دیکھیں اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی یہ کیسی آنکھ ہے، اس سے تو میں سن ہی نہیں سکتا، یہ کیسی آنکھ ہے، اس سے میں سن نہیں سکتا، تو آپ کا جو سامنے والا مخاطب ہوگا وہ کہے گا آپ کی بات غلط ہے۔ آپ کی بات کیا ہے؟ غلط۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنکھ سے کوئی سنتا نہیں، آنکھ سے دیکھا جاتا ہے، سنا نہیں جاتا۔ اب کوئی کہے کہ میں تو اس کان سے دیکھ ہی نہیں سکتا، تو سامنے والا آپ کو بتائے گا کہ کان سے کوئی دیکھتا نہیں بلکہ کان سے سنتا ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ یہ کان کام کا نہیں ہے، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ یہ آنکھ کام کی، آنکھ بھی کام کی ہے اس لیے کہ دیکھ رہی ہے، کان بھی کام کے ہیں اس لیے کہ یہ سن رہے ہیں۔ اس وجہ سے کوئی کان کو بیکار نہیں کہے گا کہ یہ کیسا کان ہے جو دیکھتا نہیں ہے، یہ کیسا کان ہے جو چکھتا نہیں ہے، یہ کیسا کان ہے جو سونگھتا نہیں ہے۔ کوئی بھی کان کو بیکار، وہ کہے گا بھائی کان کا یہ کام ہی نہیں ہے، جو اس کا کام ہے وہ یہ کر رہا ہے، بس ٹھیک ہے، اس کا جو فنکشن ہے جو اس کو اللہ نے دیا ہے وہ یہ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ ہاں اگر وہ بھی نہیں کرے تو پھر غلط ہوگا۔ اسی طرح عقل ہے، عقل کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے نا، اور اس انسان کے سر میں اس کو فٹ کیا ہے دماغ کو، یہ ساری چیزیں اللہ نے اس کو دی ہیں۔ اب بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں عقل سے سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس لمٹ پر جا کر عقل ختم۔ تو پہلا درجہ ہے محسوسات کا، دوسرا درجہ ہے
معقولات کا، جس کو عقل سے سمجھا جاتا ہے، جہاں جا کر عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے وحی کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف سے وحی جو آتی ہے اس کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے جہاں جا کر انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ جو بات کی جاتی ہے کہ بھائی یہ شریعت کا یہ حکم تو میری سمجھ میں نہیں آتا، تو بھائی آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ کی سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا اور وحی کے ذریعے حکم دیا ہے، جب وحی کے ذریعے حکم دیا ہے تو آپ نے اس کو ماننا ہوگا، اس لیے کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ آپ کی عقل میں دنیا کی ساری چیزیں نہیں آ سکتی۔ آپ دیکھیں سائنسدانوں میں کتنا اختلاف ہوتا ہے، سائنسدانوں کے نظریات مختلف ہوتے ہیں نا، ایک سائنسدان ایک نظریہ پیش کرتا ہے، 50 سال بعد ایک آتا ہے وہ اس کے مخالف نظریہ پیش کرتا ہے، تو سارے ہی عقل مند تھے، لیکن اس کی عقل میں یہ بات آئی، اس کی عقل میں یہ بات آئی۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کی عقل میں ہر بات نہیں آ سکتی، دنیا کی بھی ہر بات ہر انسان کی عقل میں نہیں آ سکتی، تو شریعت کی بھی ہر بات ہر انسان کی عقل میں آئے یہ کوئی ضروری کام نہیں ہے، ہم نے اس کو ماننا ہے۔ اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہماری عقل صحیح کام نہیں کر رہی، ہماری عقل بالکل ٹھیک کام کر رہی ہے، لیکن ایک چیز ہماری عقل کی لمٹ سے آؤٹ ہے تو پھر ہم عقل کو کیوں کوسیں کہ بھائی ہماری عقل ٹھیک نہیں ہے۔ تو نبوت یہ تیسرا درجہ ہوتا ہے، محسوسات معقولات سے بڑھ کر اگلا درجہ ہوتا ہے وحی کا، جس کا تعلق براہ راست اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں وہ اللہ کی طرف سے سن کر معلوم کر کے اپنی قوم کو بتا رہا ہوتا ہے، اس لیے قوم پر لازم ہوتی ہے یہ بات کہ وہ اپنے اس پیغمبر کی اتباع کرے۔ اگر وہ اتباع نہیں کرے گی تو محسوسات کی حد تک تو وہ ٹھیک ہے، معقولات کی حد تک تو وہ ٹھیک ہے، اس سے آگے کی جو دنیا ہے اس میں وہ گمراہ ہے۔ اور ظاہر ہے آخرت میں کامیابی اور ناکامی کا مدار محسوسات اور معقولات سے بڑھ کر اس تیسرے درجے پر ہے کہ اس تیسری چیز میں آپ کامیاب ہیں یا ناکام ہیں۔ اگر اس تیسرے درجے میں کوئی کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر وہ کامیاب ہی کامیاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ یہ نبوت کا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں نبوت دی ہے، پیغمبروں کو جو بھیجا ہے وہ اس مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ اگر انسانی عقل کافی ہوتی اللہ کبھی بھی دنیا میں کسی پیغمبر کو نہیں بھیجتا۔ اگر اللہ نے پیغمبر بھیجا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس پیغمبر کی ضرورت تھی۔ ایک عام سے عام آدمی، بے وقوف سے بے وقوف آدمی بھی کوئی کام بغیر غرض مقصد کے نہیں کرتا۔ جب بھی انسان کوئی بھی کام کرتا ہے کسی مقصد کے لیے کرتا ہے، کوئی گھر سے نکلتا ہے تو کسی مقصد سے نکلتا ہے، گھر جاتا ہے تو کسی مقصد سے جاتا ہے، اپنے کام پہ جاتا ہے تو کسی مقصد سے جاتا ہے۔ تو اللہ نے اتنے سارے پیغمبر پیدا کر دیے تو اللہ کا کوئی مقصد نہیں ہوگا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ نے اتنے پیغمبر پیدا کیے تو کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کا پیغام وہ اللہ کی مخلوق تک پہنچائیں۔ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اللہ ہر بندے سے بات کرے، ہر بندے سے اللہ بات کرے، ظاہر ہے ہر انسان کی کہ بس کی بات نہیں ہے اللہ سے بات کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس کو برداشت نہیں کر سکے تو عام انسان اس کو کیا برداشت کر سکے گا؟ تو اللہ کوئی انسان تو ہے نہیں معاذ اللہ کہ جیسے ہم انسان سے بات کرتے ہیں تو کر لیں گے۔ اللہ کی بات کو برداشت کرنا، اس کو سننا، اس کا تحمل کرنا، حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جب وحی نازل ہوتی تھی اور آپ کسی جانور پر سوار ہوتے تھے تو اس جانور کا پیٹ زمین سے لگ جاتا تھا بوجھ کی وجہ سے، اتنا وحی کا بوجھ ہوتا تھا کہ اس کا پیٹ بالکل زمین سے لگ جاتا تھا، وہ جانور اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر سخت سردی کے اندر اتنا پسینہ آتا تھا کہ آپ کا پورا جسم پسینے سے بھر جاتا تھا، صرف اس وحی کے بوجھ کی وجہ سے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں ہمیں فوراً پتہ چل جاتا تھا جب حضور پہ وحی نازل ہوتی تھی، ہمیں آپ کے رنگ سے، آپ کی حیت سے پتہ چل جاتا تھا کہ ابھی حضور پہ وحی نازل ہو رہی ہے۔ تو جن کو اللہ نے بنایا ہی اس مقصد کے لیے، جب ان پر وحی کا اتنا بوجھ ہے تو اگر کسی عام انسان سے اللہ بات کرے گا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو واقعہ معروف ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی ارینی، کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، کہ تم مجھے
نہیں دیکھ سکتے. اللہ فرماتے ہیں فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا. جب اللہ نے اپنی تجلی پہاڑ کو دکھائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو برداشت نہیں کر سکے. تو دو ہی صورتیں ہیں, یا تو اللہ براہ راست کسی انسان سے بات کرے, یہ انسان کے بس کی بات نہیں. اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اس موبائل کو مثلاً جتنا وولٹیج چاہیے چارج کرنے کے لیے, آپ اس کے اندر اتنی موٹی تار لگا دیتے ہیں کہ میں اس کو چارج کرتا ہوں اس موبائل کو, اور یہ بہت بڑی تار ہے, ڈائریکٹ اس سے چارج ہوگا تو ویسے 1 گھنٹے میں ہوتا ہے تو بھی 1 سیکنڈ میں ہو جائے گا. تو کیا یہ موبائل چارج ہوگا؟ نہیں ہوگا, موبائل اڑ جائے گا. یہ موبائل اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتا. اب آپ کہیں اتنی چھوٹی پتلی سی تار بنائی ہوئی ہے اور اس تار کے ذریعے ہم نے چارج کرنا ہے, کوئی بڑی سی تار ہو, لگائیں اس کو 1 سیکنڈ میں چارج ہو, نکال دیں, یہ فارمولہ کامیاب. تو بھائی جب موبائل کے بارے میں سمجھ میں آتا ہے تو اللہ کو ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ اللہ کو ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ اللہ کی تجلی کیا اس ہائی ٹینشن پاور سے بھی کم ہے کیا؟ اللہ کی تجلی کے کیا کہنے, جس نے آسمان و زمین سب کچھ اللہ نے بنایا. تو اللہ کی تجلی ایک عام انسان برداشت کرے, یہ ممکن نہیں ہے. تو پھر دوسری صورت بچتی ہے کہ اللہ کچھ لوگوں کو منتخب کرے, ان لوگوں کو بتا دے اور ان کو کہے کہ بھائی میری طرف سے تم ان سب کو بتا دو. یہ نبی کا مقصد ہوتا ہے, یہ پیغمبر ہوتا ہے. اللہ نے ان کو منتخب کر لیا, منتخب کرنے کے بعد ان پر وحی نازل کر دی, ان کو تعلیمات دے دی اور ان کی ذمہ داری لگا دی کہ بھائی اب اس وحی کو تم نے پوری قوم تک, پوری امت تک پہنچانا ہے. اس چیز کو کہا جاتا ہے نبوت اور اسی چیز کو کہا جاتا ہے رسالت. اب رسالت کا جو آغاز ہوتا ہے نبوت کا, یہ تھوڑی ایسی تھیوریٹیکل چیزیں, نظریاتی چیزیں, لیکن معلومات میں ہونی چاہیے, انسان کو پتا ہو. ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اتنا تو پتا ہو نبوت کیا چیز ہوتی ہے, نبی کس لیے آتے ہیں, اس کے پیچھے تھیوری کیا ہے, فلسفہ کیا ہے. تھوڑا ہم بصیرت کے ساتھ مسلمان ہو, اندھے مسلمان نہ ہو نا کہ کچھ پتہ ہی نہ ہے. اب نبوت کا جو آغاز ہوتا ہے, نبوت کا آغاز ہوتا ہے سچے خوابوں سے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ سچے خواب یہ نبوت کا 40واں حصہ ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبوت تو ختم ہو گئی لیکن مبشرات, اس کو حدیث میں قرار دیا گیا, وہ اب بھی باقی ہیں. اور مبشرات کا مطلب ہوتا ہے سچے خواب. اور علماء نے لکھا ہے کہ اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہی کس نوعیت کی چیز ہوگی. یعنی وہی کا درجہ, اس کی حیت اور کیفیت تو کسی کو معلوم ہی نہیں کہ کیسی ہوتی ہوگی, کیسے نبی کو پتہ چلتا ہوگا, وہ تو ہم پتہ نہیں لگا سکتے. لیکن تھوڑا بہت احساس انسان کو اس خواب کے ہو سکتا ہے کہ انسان جب کوئی سچا خواب دیکھتا ہے, جھوٹے خواب کی بات نہیں, سچے خواب کی بات کر رہا ہوں, جب انسان کوئی سچا خواب دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس خواب میں اس کو بہت ساری وہ چیزیں دکھا دیتا ہے جو اس کو نہ اپنی عقل سے سمجھ میں آتی ہیں, نہ اس کو اپنی محسوس, جو اس کے 5 سینسز ہیں, جو اس کے حواس خمسہ ہیں, اس سے بھی سمجھ میں نہیں آتی. لیکن خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو متنبہ کر دیتا ہے, اس کو بتا دیتا ہے. اب وہ جو چیز اس کو پتہ چلی ہے وہ کیسے پتہ چلی, وہ عقل سے بھی پتہ نہیں چلی, وہ ہاتھ پاؤں آنکھ کان ناک سے بھی پتہ نہیں چلی. کس ذریعے سے پتہ چلی؟ اللہ کی طرف سے پتہ چلی. وہی تو اس سے بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے. اور اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ سچے خواب ان لوگوں کے ہوتے ہیں اصدقہم رؤیا اصدقہم حدیثا, جو جتنا شریعت پر عمل کرنے والا ہوگا, جتنا سنتوں پر عمل کرنے والا ہوگا, اتنا اس کا خواب سچا ہوگا. اس لیے کہ وہ نبوت سے اتنا ہی قریب ہے. جو نبوت سے جتنا دور ہے اس کے خواب اتنے ہی جھوٹے ہوں گے. اضغاث و احلام جس کو قرآن میں کہا گیا ہے کہ فضول چیزیں وہ دیکھے گا خواب میں, کبھی کیا خواب کبھی کیا خواب. جو انسان جتنا شریعت پر زیادہ عمل کرنے والا ہوگا اس کا خواب اللہ کی طرف سے اتنا ہی سچا ہوگا. جو وہ خواب میں دیکھے گا اللہ پھر اسی طرح کرتے ہیں. تو خواب کا تعلق, یہ جو بعض لوگ تعبیر پوچھتے رہتے ہیں نا, یہ ویسے ایک بات ضمناً میں عرض کر دوں, خواب کے بارے میں دیکھیں 2-3 چیزیں یاد رکھنی چاہیے. خواب کی تعبیر کا جو تعلق ہے نا, تو پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ خواب کی تعبیرات کوئی قرآن اور حدیث میں بیان نہیں کی گئی ہیں. نہ قرآن میں اللہ نے خوابوں کی تعبیریں بیان کی ہیں,
خوابوں کی تعبیروں کا مطلب جو خواب عام لوگ دیکھتے ہیں. اللہ نے قرآن میں اس کا کوئی فارمولہ ذکر نہیں کیا کہ کوئی یہ خواب دیکھے گا تو اس کا یہ تعبیر ہوگی, یہ خواب دیکھے گا, نہ حدیث میں ایسا کوئی فارمولہ ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہر روز فجر کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے, صحابہ سے پوچھتے تھے کہ آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے تو مجھے بتائیں, تو حضور پھر اس کی تعبیر بھی بتایا کرتے تھے. یہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ملکہ عطا فرمایا تھا, حضور کی ایک خاص صفت تھی. ہر آدمی کے بس میں یہ بات نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو خواب کی تعبیر بتائے. ہر آدمی, چاہے وہ عالم ہو, چاہے وہ مفتی ہو, چاہے وہ ولی اللہ ہو, اس کا تعلق اس چیز سے نہیں ہوتا. اور ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارا لے دے کے جو یقین رہ گیا وہ ان 2-3 چیزوں پہ رہ گیا. ایک دم درود تعویذ پر رہ گیا, ایک خوابوں کی تعبیر پر رہ گیا. اس نام پر آپ ہماری قوم سے کچھ بھی کروا لیں وہ کرنے کو تیار ہیں. یہ ہماری قوم کا المیہ ہے. وہ آپ کے پاس آئے گا, مولوی صاحب میں نے یہ خواب دیکھا ہے, اس خواب کی تعبیر. آپ اس کو کہو 2 بکرے ذبح کرو یہاں پر, آدھے گھنٹے میں لا کے ذبح کر دے گا آپ کے سامنے. ویسے اس کو سارا سال ترغیب دیتے رہو, یار یہ مدرسے کے طلبہ ہیں, ان کو کوئی گوشت کھلا دو, اثر نہیں کرے گا. اس طریقے سے لاؤ نا اس کو, آدھے گھنٹے میں 2 بکرے لا کے آپ کے دروازے پہ ذبح کرے گا. حالانکہ شرعی حیثیت اگر آپ اس کی دیکھیں محض ایک اندازہ ہی ہے. جو بھی آپ کو خواب کی تعبیر بتاتا ہے محض ایک اندازے سے بتاتا ہے. قرآن اور حدیث سے کوئی بھی آپ کو خواب کی تعبیر نہیں بتاتا, یہ بات یاد رکھیں. اور ہم لوگ اس پہ انسان کو کیٹیگرائز کر رہے ہوتے ہیں. اس کو سارے خوابوں کی تعبیر آتی ہے تو یہ بڑا مفتی ہے, اس کو اس سے کم خوابوں کی تعبیر آتی ہے تو یہ اس سے کم درجے کا مفتی ہے, اس کو بالکل خوابوں کی تعبیر نہیں آتی تو یہ تو مولوی نہیں ہے. یہ کیسا مولوی ہے, خوابوں کی تعبیر اس کو نہیں آتی. تو مولوی اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں رکھے کہ وہ آپ کو خوابوں کی تعبیر بتائے ان مقاصد کے. ہاں کوئی بتا دے, بعض لوگوں کو اللہ نے خداداد صلاحیت دی ہوتی, ایسے علماء آج بھی موجود ہیں جو بتاتے ہیں, اور ان کو اللہ نے ایک صلاحیت دی ہے, یا ان کا ایک تجربہ ہوتا ہے, یا وہ کسی ایسے آدمی کے پاس رہے ہوتے ہیں جس کو مہارت ہوتی ہے, تو وہ کسی کی صحبت کی وجہ سے کسی کو سیکھنے کو مل جاتا ہے. تو پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ خواب کی تعبیریں کوئی قرآن اور حدیث میں مذکور نہیں ہے. آپ کو جو بھی خواب کی تعبیر بتائے گا محض اندازے سے بتائے گا, کچھ سوچے گا, کسی قرآن کی آیت پہ غور کرے گا کہ فلاں شخص نے ایسا خواب دیکھا تھا, اس کی یہ تعبیر تھی, تو اس نے یہ دیکھا ہے تو اس کی یہ تعبیر ہوگی. نمبر 2, خواب کی تعبیر کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہوتا ہے. جیسے یہ حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, اصدقہم رؤیا اصدقہم حدیثا. ایک آدمی ہے جو شریعت پر عمل کرتا ہے, اس نے ایک خواب دیکھا, اور ایک آدمی ہے جو شریعت سے بالکل دور ہے, وہی خواب اس شخص نے بھی دیکھا. تو جو آدمی شریعت پر عمل کرنے والا ہے اس نے جو خواب دیکھا تھا وہ سچا ہے اس حدیث کے مطابق, اور جو شریعت پر عمل نہیں کرتا اس نے جو خواب دیکھا ہے وہ جھوٹا ہے. حالانکہ خواب ایک ہی ہے. مثلا اس نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس بہت ساری بھینسیں ہیں, ایک متبع سنت آدمی نے بھی دیکھا, ایک ایسے شخص نے بھی دیکھا جو بالکل گناہگار ہے یا مسلمان ہی نہیں, اس نے بھی دیکھ لیا. اب جو نیک آدمی نے دیکھا تھا کہ میرے پاس بھینسیں ہیں, اس کی تعبیر کچھ اور ہوگی, اس لیے کہ اس کا خواب سچا ہے. اور جو گناہگار آدمی نے دیکھا ہے جو شریعت پہ عمل نہیں کرتا, اس کی تعبیر کچھ اور ہوگی, اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو جتنا سچا ہے اتنا اس کا خواب سچا ہے. اسی لیے انبیاء کے سارے خواب سچے ہوتے ہیں, انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء سارے سچے ہوتے ہیں, تو ان کے خواب کو اللہ نے وحی کا درجہ دیا ہوتا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ خواب کی تعبیر کا تعلق آپ کی شخصیت سے بھی ہوتا ہے, کہ بھائی یہ کیسا آدمی ہے, نمازیں پڑھتا ہے نہیں پڑھتا, اس کی زندگی کیسی گزرتی ہے. نمبر 3, خواب کی تعبیر کا تعلق اس چیز کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے یہ خواب کس وقت میں دیکھا ہے. اب حدیث شریف میں آتا ہے اصدق الرؤیا بالاسحار, کہ سچے ترین خواب وہ ہوتے ہیں جو انسان سحری کے وقت میں دیکھتا ہے. اب ایک خواب آپ نے دیکھا, دوپہر میں آپ قیلولہ آپ کر رہے تھے, لیٹ گئے, آپ نے خواب دیکھ لیا. ایک خواب آپ نے دیکھا, آپ اب کھانا کھا کے سوئے تھے کہ آپ کو ابھی 12 بجے ہوئے نہیں, آپ کو خواب آنا شروع ہو گئے. تو جتنا آپ کو سحری کے وقت کے قریب کے جو خواب ہوتے ہیں حدیث کے مطابق وہ نسبتاً سچے ہوتے ہیں بنسبت ان خوابوں کے جو کسی اور وقت میں, دن میں یا رات کے ابتدائی حصے میں انسان دیکھتا ہے. اب خواب کی تعبیر کا تعلق اس چیز کے ساتھ بھی ہے
کہ بھائی یہ خواب آپ نے کس وقت دیکھا ہے، دن میں دیکھا ہے، رات میں دیکھا ہے، سحری کے وقت میں دیکھا ہے. خواب کا تعلق انسان کی غذا کے ساتھ بھی ہوتا ہے. جو غذا آپ کھاتے ہیں اس طرح کے خواب آپ کو آتے ہیں. وہ بخارات جو معدے سے اٹھتے ہیں وہ دماغ پہ چڑھتے ہیں، اس دماغ پہ چڑھنے کے بعد پھر انسان کو طرح طرح کے خواب آ رہے ہوتے ہیں. اب جو مزدہ چلاتا ہے اس کو جو خواب آئیں گے وہ بھی اسی سے متعلق آئیں گے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ خواب کو اس خواب سے اس کو کچھ حاصل ہوگا یا اس کی کوئی خاص تعبیر ہوگی. وہ جو خواب میں مزدہ چلا رہا ہے وہ اس لیے چلا رہا ہے کہ دن میں بھی چلاتا رہتا ہے تو خواب میں بھی چلا رہا ہے وہ اس کو. کوئی کنڈکٹر ہے تو وہ خواب میں بھی چیخیں لگاتا رہے گا، آواز لگاتا رہے گا. تو ایسے لوگوں کو جو خواب نظر آ رہے ہوتے ہیں اپنے دن کی مصروفیات کے اثرات ہوتے ہیں جو منعکس ہو کر ان کے دماغ پر پڑتے ہیں اور دماغ ان کو یہ ساری چیزیں دکھا رہا ہوتا ہے. اب ظاہر ہے ایسے خوابوں کی کیا تعبیر ہوگی؟ مثلا ایک آدمی مزدہ چلاتا ہے سارا دن، اب وہ آئے امام صاحب کے پاس صبح کے میں نے خواب دیکھا ہے، میں خواب میں مزدہ چلا رہا تھا. تو اس کا تو واضح مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ تمہاری غذا کا اثر ہے تمہارے دماغ پر. تم سوتے وقت چونکہ یہی چیز سوچ رہے تھے تو خواب میں بھی تمہیں یہ چیز نظر آئی ہے. اور پانچویں بات خواب کے حوالے سے یہ ہے کہ خواب ہر کسی کے سامنے بیان بھی نہیں کرنا چاہیے، بالخصوص اگر کوئی خواب اچھا نہیں ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ یہ خواب لٹکا ہوا ہوتا ہے، مجھے الفاظ یاد نہیں ہے، خواب لٹکا ہوا ہوتا ہے. جو آدمی اس کو تعبیر بتاتا ہے وہ اس کو ایک جانب کر دیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ خواب کو اللہ نے درمیان میں رکھا ہے. آپ نے کسی سے تعبیر پوچھی، اس نے آپ کو کوئی غلط تعبیر بتائی، اب یہ معاملہ اسی طرح ہوگا جس طرح اس نے کہا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر کسی کے سامنے نہ خواب بیان کریں، نہ ہر خواب کسی کے سامنے بیان کریں. آپ نے بیان کیا کہ بھائی میرے پاس میں نے خواب میں دیکھا تھا اس طرح، میں بیمار تھا، یہ تھا وہ تھا، تو وہ آپ کو کہے کہ یار یہ تو بڑا خطرناک خواب ہے، لگتا ہے آپ کوئی بیمار ہونے والے ہیں سخت. اب اس نے کہا نا تو بس اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ بیمار ہونے والے ہیں. یہ اس حدیث کا مطلب ہے کہ خواب لٹکا ہوا ہوتا ہے، تعبیر بتانے والا اس کو ایک جانب کر دیتا ہے. آپ نے اگر تعبیر پوچھنی ہے یا خواب بیان کرنا ہے ایسے آدمی کے سامنے بیان کریں، نمبر ایک جس کے بارے میں آپ کو پتا ہو یہ میرا خیر خواہ ہے. پہلی بات آپ کو یہ پتا ہونی چاہیے کہ یہ میرا خیر خواہ ہے. نمبر دو آپ کو یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ بے وقوف بھی نہیں ہے. ہاں وہ آپ کی محبت میں ہی، ہمدردی میں ہی اگر الٹی تعبیر آپ کو بتا دیتا ہے تو آپ کا تو اس نے کام کر دیا. اس نے تو ہمدردی میں بتایا لیکن آپ کا تو کام کر دیا اس نے. تو ہمدرد بھی ہو آپ کا اور عقل مند بھی ہو، اور ساتھ ساتھ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کو دین کی بھی تھوڑی بہت سمجھ ہو. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر کسی سے خواب کی تعبیر پوچھنی چاہیے یا خواب کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہیے. ہمارے لوگ اپنی ساری زندگی خوابوں کے اوپر جو ہے نا تعمیر کر رہے ہوتے ہیں. آج میں نے یہ خواب دیکھا، آج یہ دیکھا، آج یہ دیکھا ہے، تو اسی پہ ان کی ساری دنیا اور سارا جہان چل رہا ہوتا ہے. تو خوابوں کی جو شریعت میں حیثیت ہے وہ اتنی ہے بس. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اصدقہم رؤیا اصدقہم حدیثا. اس شخص کا خواب سچا ہوگا جو انسان اپنی زندگی میں بھی سچا ہو. جو جتنا سچا ہوگا اتنا اس کا خواب بھی سچا ہوگا. چونکہ انبیاء کرام علیہم السلام سارے سچے ہوتے ہیں اور اعلیٰ درجے کے سچے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ نے انبیاء کے خواب کو بھی وہی بنا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری پھیری تھی، اللہ نے حضرت ابراہیم کو براہ راست حکم نہیں دیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا افعل ما تؤمر، جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ کام کر لیں. اب اللہ نے حکم نہیں دیا تھا براہ راست، لیکن اللہ نے خواب میں دکھا دیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کا خواب بھی کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے. اور نبوت کا آغاز اسی طرح کے سچے خوابوں سے ہوتا ہے. جب اللہ کسی کو نبوت دیتا ہے پہلے اس کو اسی طرح کے خواب دکھائے جاتے ہیں تاکہ اس کا تھوڑا مائنڈ بنے، ان کو بات سمجھ آنے لگے کہ یہ کیا چیز ہے. پھر آہستہ آہستہ تدریجاً ان کو نبوت عطا کر دی جاتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے،
اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحۃ فی النوم، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وحی کا آغاز وہ اچھے خوابوں سے ہوا تھا. فکان لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح، حضور جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو کر آپ کے سامنے آ جاتا تھا. خواب میں آپ جو کچھ دیکھتے تھے آپ کو اپنی جاگتے کی زندگی میں وہ چیز بالکل کھلے آنکھوں نظر آ جایا کرتی تھی. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا آغاز بھی اللہ نے انہی خوابوں کے ذریعے کیا. پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جب یہ خواب آنا شروع ہوئے، اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں ثم حبب الیہ الخلاء، پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو خلوت نشینی، گوشہ نشینی، کسی ایک جانب رہنا، لوگوں سے ہٹ کٹ کر رہنا، آپ کو اس چیز کا بڑا شوق ہوا، بڑی اس چیز سے محبت ہونے لگی کہ بس میں لوگوں سے ہٹ کٹ کر رہوں، لوگوں سے دور رہوں. یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے. اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام اسی وجہ سے جاتے تھے غار حرا. پہاڑ کے اندر یہ غار تھا، غار حرا، جہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام جایا کرتے تھے، اور جانے کا مقصد یہ تھا کہ میں دنیا سے اور لوگوں سے ہٹ کٹ کر رہوں، تھوڑا اللہ کی عبادت کروں، اللہ کی طرف متوجہ رہوں. اب اللہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب میں کیا چیزیں دکھائی تھی، کیا آپ نے دیکھا تھا، اس کی کوئی تفصیل احادیث میں موجود نہیں، لیکن ان خوابوں کی وجہ سے آپ پر یہ اثر ہوا کہ یہ آپ کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ میں نے دنیا سے ہٹ کٹ کر رہنا ہے. چنانچہ حدیث شریف میں روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام گھر سے پورے مہینے کا راشن لے کے جایا کرتے تھے. پورا مہینہ آپ غار حرا میں رہتے تھے، پورا مہینہ وہاں گزارتے تھے. اب یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہاں کیا عبادت کرتے تھے غار حرا میں، اس میں مختلف اقوال ہیں، اور بالتعیین کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. یعنی قرآن اور حدیث سے بالتعیین کوئی بھی چیز معلوم نہیں ہوتی کہ حضور غار حرا میں کیا عبادت کرتے تھے. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور ان کے دین کے مطابق عبادت کیا کرتے تھے. اور فقہائے حنفیہ کا بھی یہی کہنا ہے، احناف فقہائے حنفیہ یہی کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق عبادت کرنے کا حکم دیا تھا. جس طرح حضرت ابراہیم عبادت کرتے تھے اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام عبادت کیا کرتے تھے. اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو غار میں جاتے تھے اور وہاں عبادت کرتے تھے، تو عبادت تو میں نے آپ کو بتا دی کہ آپ، اور اس عبادت کا خلاصہ یہ تھا کہ آپ غور و فکر کرتے تھے، سوچتے تھے، اللہ کی مخلوق میں سوچتے تھے، اللہ کے نظام میں سوچتے تھے، مراقبہ کرتے تھے، پھر اللہ کی عبادت کرتے تھے، جو بھی ذکر اللہ نے بتایا ہوگا وہ ذکر کرتے ہوں گے. یہ آپ کی خلوت کی زندگی تھی. خلوت کہتے ہیں تنہائی کو، یعنی آپ جب دنیا سے ہٹ کٹ کے رہتے تھے تو آپ یہ سوچا کرتے تھے، ان چیزوں میں غور و فکر کیا کرتے تھے. اب اس واقعے سے، غار حرا سے، اور ظاہر یہیں پر پہلی وحی کا آغاز ہوا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جب یہ ماحول ملا، آپ یہاں رہنے لگے، سمجھے اللہ تعالیٰ نے مکمل حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تیار کر لیا اس بات کے لیے کہ اب یہ وحی کو حاصل کرنے کی، اور متحمل اس کے ہیں کہ اب برداشت کر لیں گے وحی کو. یہ ساری تیاری اللہ نے کروائی اس 40 سال کے عرصے میں. پھر اللہ نے غار حرا میں اتنا عرصہ گزروایا تاکہ وحی کو برداشت کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ان میں پیدا ہو جائے. وہ جب پیدا ہو گئی تو غار حرا کے اندر پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اس کی تفصیل میں انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کر دوں گا. لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ جو زندگی تھی، اب اس سے ہمیں 2-3 چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو غار کی زندگی ہے، غار حرا کی، پہلی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں اس چیز کو بہت اہمیت حاصل ہے کہ اس کی زندگی میں کچھ لمحہ، کچھ وقت اس کے پاس ایسا ہونا چاہیے جس میں وہ ساری دنیا سے ہٹ کٹ کر اللہ سے اپنا تعلق قائم رکھے. اب دیکھیں، یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر تہجد فرض تھی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے تہجد سنت مستحب نہیں تھی، آپ پر تہجد فرض تھی. قرآن کریم میں آتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے یہ رات کی عبادت کرنی ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، تو اللہ تعالیٰ نے نافلۃ لک، یہ آپ پر زائد فرض کی گئی ہے، آپ پر زائد، باقی امت سے اضافی آپ پر لازم کی گئی ہے یہ. اور اس کا بنیادی مقصد بھی یہ ہے کہ انبیاء کا اللہ کے ساتھ براہ راست کوئی تعلق ہونا چاہیے جس میں وہ اور اللہ ہو بس، اور کوئی مخلوق میں سے کوئی بھی نہ ہو. اب اسی کو صوفیہ مراقبہ کہتے ہیں، اسی کو محاسبہ کہا جاتا ہے. دیکھیں انسان تنہائی میں، تنہائی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تنہائی ہے کہ انسان دنیا سے ہٹ کٹ کر رہنے لگے کہ بھائی مجھے بس اس دنیا میں نہیں، کہیں پہاڑ میں جا کے رہوں گا، بس وہاں کھاؤں گا پیوں گا. اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، یہ ناجائز ہے. حدیث شریف میں آتا ہے لا سرورۃ فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت، اسلام اگر آپ نے مسلمان رہنا ہے تو آپ نے شادی بھی کرنی ہے، آپ نے بچے بھی پالنے ہیں، بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے، عورت کے ساتھ زندگی بھی گزارنی ہے، آپ نے اپنی معاش کے لیے کوشش بھی کرنی ہے، عبادت بھی کرنی ہے. اسلام اس چیز کا درس دیتا ہے. تو اس طرح کی گوشہ نشینی کی تو اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ کہیں مجھے دنیا سے کوئی مطلب نہیں، بس میں جاؤں گا کسی پہاڑ میں رہوں گا، اپنے لیے کچھ تھوڑا بہت کماؤں گا، بکریاں چراؤں گا، کھاؤں گا. اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. دوسری گوشہ نشینی ہے کہ انسان اپنے سارے کام کرے، لیکن 24 گھنٹے کے اندر یا ہفتے کے اندر یا 2 ہفتوں کے اندر یا مہینے کے اندر کوئی وقت ایسا خاص کرے جس میں وہ تھوڑی دیر بیٹھے اور سوچے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ہے قرآن کریم کی جو بہت ہی اہم ہے، جس سے اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ. اللہ فرماتے ہیں میں قیامت کے دن سارے انسانوں کو جمع کروں گا، پھر ان کو ان کے سارے اعمال گنواؤں گا کہ تم نے یہ کام کیا تھا، یہ کام کیا تھا، یہ کام کیا تھا. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ ذکر کیا ہے، وہ جملہ کیا ہے؟ احصاہ اللہ ونسوہ. اللہ نے ان ساری چیزوں کو محفوظ کر دیا ہے، یہ انسان کام کر کے بھول گیا ہے. انسان گناہ کر کے بھول گیا کہ میری تو جماعت چھوٹ گئی تھی، میری تو نماز رہ گئی تھی، میرے پہ زکوٰۃ فرض تھی میں نے نہیں دی تھی، یا میرے سے یہ گناہ ہو گیا تھا، بدنظری ہو گئی تھی، یہ گناہ مجھ سے ہوا، وہ کر کے بھول گیا. اللہ فرماتے احصاہ اللہ، اللہ نے محفوظ کر لیا ہے. اب انسان جب تنہائی میں بیٹھتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ بھولتا نہیں ہے. بھولتا اس لیے نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹے میں آپ نے 5 منٹ نکالے کہ بھائی میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں، سوچیں کہ میں صبح اٹھا، میں اس سے ملا، یہ کام کیا، نماز پڑھی، اس سے میں نے جھوٹ بولا، وہاں میں نے یہ کام کیا، یہاں میں نے اچھا کام کیا، نماز میں نے صحیح پڑھی، یہ جماعت میری رہ گئی، اس جماعت میں میری 2 رکعتیں رہ گئی، یہ کام اچھا تھا، یہ غلط تھا، اس کے ساتھ جو میں نے بات کی تھی یہ بد اخلاقی تھی، یہ بدتمیزی تھی، یہ صحیح تھا، یہ غلط تھا. 5 منٹ بیٹھ کے اپنے پورے دن کی کارگزاری اپنے دماغ میں گھما لیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں کتنا نیک ہوں، کتنا گناہگار ہوں. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو دنیا کا نیک ترین آدمی سمجھتا ہے. زبان سے تو ہر آدمی کہتا ہے میں گناہگار ہوں، زبان کی بات نہیں کر رہا، دل کی بات کر رہا ہوں. اور اللہ جو محاسبہ کریں گے وہ دل کا کریں گے. یعنی زبان سے تو ہم کہتے ہیں کہ یار میں بہت گناہگار ہوں. آپ کو اگر کوئی کہہ دے کہ آپ بہت گناہگار ہیں تو پھر آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ بعض لوگ اپنے ساتھ لکھتے ہیں احقر، ضعیف، فقیر. تو کہا یہ اس شخص کو لکھنے کی اجازت ہے جو واقعتاً اپنے دل سے اپنے آپ کو احقر سمجھتا ہو. احقر کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ حقیر. وہ شخص یہ لکھ سکتا ہے اپنے ساتھ احقر جو واقعتاً اپنے آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ حقیر سمجھتا ہو. اگر وہ دنیا میں اپنے آپ کو سب سے بلند سمجھتا ہے اور لکھتا اپنے ساتھ احقر ہے تو اس کا یہ احقر لکھنا یہ تکبر ہے. اپنے نام کے ساتھ فقیر لکھنا یہ تکبر ہے، اس لیے کہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے. حقیقت میں تو اس کا دل یہ سمجھتا ہے کہ میں ان سب سے بہتر ہوں. ہاں اگر کوئی دل سے یہ سمجھتا ہے کہ میں احقر ہوں، میں فقیر ہوں، میں دنیا میں سب سے کمزور ہوں، وہ اپنے نام کے ساتھ لکھے. اور اس کی علامت علماء نے لکھا ہے یہ کہ اگر دنیا میں کوئی اور اس کو کہہ دے احقر، دنیا میں کوئی اور اس کو بول دے فقیر،
پھر یہ اپنے دل کو ذرا ٹٹولے کہ اب میرے دل کی کیا کیفیت ہے. اگر اس کے دل میں کوئی بھونچال آیا کہ یار اس نے تو مجھے احقر بول دیا, اس نے تو مجھے فقیر بول دیا, اس کا مطلب یہ دل سے اپنے آپ کو احقر نہیں سمجھتا تھا, زبان سے بولتا تھا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب بیٹھتا ہے تو وہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی میں نے تو آج کے دن میں 100 گناہ کیے ہیں, میں نے تو وہاں جھوٹ بولا ہے, یہاں میں نے غلط کام کیا ہے, یہاں غلط کام کیا ہے. اور اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ احصاہ اللہ ونسو. اللہ فرماتے ہیں میں نے تو محفوظ کر لیا اور یہ بھول گیا ہے کام کر کے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا. اور بھولتا ہے انسان کیوں ہے؟ جب اپنا محاسبہ نہیں کرتا. اس لیے حضرت عمر نے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا, اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہمیں یہ چیز بالکل واضح نظر آتی ہے. صحابہ کی زندگی میں ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے, ابن حمصہ یا اس طرح کا کچھ نام ہے ان کا, کہ ان کی جب 60 سال عمر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میری 60 سال عمر ہو گئی. 60 سال عمر کا مطلب یہ ہے کہ 21,000 دن میری زندگی میں آ کر گزر گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 21,000 دن, تو ایک دن میں نے 1,000 گناہ کیے ہوں گے, تو 21,000 دن میں میرے کتنے گناہ ہو گئے ہوں گے. یہ وہ سوچتے رہے, اسی سوچ میں ان کا انتقال ہو گیا, اسی غم میں ان کا انتقال ہو گیا کہ 60 سال میں نے زندگی گزار دی, اس میں نے کتنے گناہ کیے ہوں گے اور میرے کو پتہ بھی نہیں میں نے کتنے گناہ کیے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا یہ واقعہ لکھا ہے, اور اسی سوچ میں پریشانی اور خوف کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا. اب دیکھیں, آپ اگر 10 سال بعد اپنا محاسبہ کریں گے نا تو آپ کو یہ یاد نہیں ہوگا کہ آج کے دن 2 تاریخ 2 دسمبر 2018 کو مجھ سے کیا گناہ ہوا تھا. 10 سال بعد آپ کو یاد نہیں ہوگا. لیکن اگر آج رات کو آپ کر لیں گے تو آپ کو یاد ہے کہ صبح سے لے کر اب تک مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے. تو اس لیے اس کو چھوڑنا نہیں. یہ ہمارے جو صوفیاء ہیں, جو اصلاحی سلسلہ ہوتا ہے, جو بیعت کی جاتی ہے, پھر وہ جو مراقبہ کرواتے ہیں, مختلف مراقبہ, مثلا موت کا مراقبہ کروایا جاتا ہے کہ بھائی تھوڑی دیر بیٹھ کے موت کا مراقبہ کرو. موت کے مراقبے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 5 منٹ بیٹھ کے انسان یہ مراقبہ کرے, یہ سوچے کہ بھائی میں نے ایک دن مرنا ہے. جب مرنا ہے تو اب یہ تصور کرے کہ میں مر چکا ہوں اور میرا جنازہ پڑھا دیا گیا, مجھے قبر میں رکھ دیا گیا, میرے سارے پڑوسی, سارے رشتہ دار, بیٹے, اولاد سارے مجھ سے آ گئے. ابھی رات کا گھپ اندھیرا ہے, قبر کا اندھیرا ہے, میں اکیلا پڑا ہوا ہوں, فرشتے میرے سامنے موجود ہیں, مجھ سے پوچھ رہے ہیں من ربک کا, ما دینک کا, من رسولک کا, اور اب میں جواب دینے کے لیے وہاں اکیلا پڑا ہوا ہوں. میرا بیٹا اپنی زندگی میں مگن ہے, میرا باپ اپنی زندگی میں مگن ہے, بھائی اپنے دنیا کے کاموں میں لگا ہوا ہے, میں اکیلا قبر میں پڑا جواب دینے کے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہوں, لیٹا ہوا ہوں. اپنے آپ کو یہ محسوس کریں کہ میں ابھی قبر میں لیٹ چکا ہوں, میرا جنازہ اٹھا لیا جا چکا ہے, فرشتے میرے سامنے حاضر ہو چکے ہیں. 5 منٹ جب آپ بیٹھ کے یہ مراقبہ کریں گے, آپ یقین کریں آپ کا دماغ ایسا فریش ہوگا, ایسی آپ کی زندگی میں نشاط اور تازگی آئے گی کہ صبح جب آپ اٹھیں گے آپ کے اندر اضافی انرجی ہوگی. آپ ایسے دنیا کا اور دین کا کام کریں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ فائدہ ہوتا ہے خلوت کا, اور یہ شریعت میں مطلوب ہے, اس کا شریعت نے حکم دیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور وہ مصروف تھے کسی کام میں, تو حضرت عمر سے کچھ پوچھنے لگا. حضرت عمر نے 1-2 دفعہ نظر انداز کیا, لیکن وہ بار بار پوچھ رہا تھا امیر المومنین یہ مسئلہ بتائیں یا یہ بتائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درہ لیا اور ان کو مارا ایک. جب ان کو مارا فوراً ان کو احساس ہو گیا. یہ احساس انسان کو کب ہوتا ہے؟ یہ احساس انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے. جب محاسبہ نہیں کرتا, مارا, مار کے بھول گیا, بات ختم. کل آپ کو یاد ہی نہیں رہے گا میں نے اس کو مارا تھا, اس پہ ظلم کیا تھا, اس سے مجھے معافی مانگنی چاہیے تھی, آپ تو بھول گئے. اللہ کے فرشتوں نے تو محفوظ کر لیا, قیامت کے دن تو حساب دینا ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ, یہ علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے مناقب عمر کے اندر اس کو لکھا ہے, اس روایت کو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو درہ مارا تو وہ خاموش ہو گیا وہاں سے. حضرت عمر کو فوراً احساس ہوا کہ یہ تو مجھ سے مسئلہ پوچھ رہا تھا, مجھ سے کوئی بات ڈسکس کر رہا تھا, میں نے جو اس کو مارا ہے میرے کو تو حق نہیں تھا اس کو مارنے کا.
فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، خلیفہ، حکمران تھے، پورے مسلمانوں کے بادشاہ تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ درہ اٹھایا، اس شخص کو دیا، کہا یہ لو، میں نے تمہیں مارا ہے، میری پیٹھ پہ بھی مجھے ایک درہ مارو. تو اس شخص نے کہا میں آپ کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا نہیں، یا تو مجھے اللہ کی رضا کے لیے اگر معاف کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے ہی معاف کرنا، اس وجہ سے معاف نہیں کرنا کہ یہ امیر المومنین ہے، یہ بادشاہ ہے، یہ خلیفہ ہے. اگر معاف کرنا ہے تو اللہ کے لیے معاف کرنا، اور معاف نہیں کرنا تو مجھ سے بدلہ لے لو. تو اس نے کہا نہیں امیر المومنین، میں نے آپ کو معاف کر دیا. وہ شخص تو وہاں سے چلے گئے. حضرت انس فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پھر جب وہ شخص چلا گیا، بیٹھے ہوئے تھے تو اپنے آپ سے باتیں کرنے لگے، کہنے لگے یا ابن الخطاب، واللہ یا ابن الخطاب کنت وضیعا فرفعک اللہ. اے خطاب کے بیٹے، تیری تو اس دنیا میں کوئی عزت ہی نہیں تھی، اللہ نے تجھے یہ اتنی عزت دی ہے. وضالا فہداک اللہ. اے خطاب کے بیٹے، تو تو گمراہ تھا، اللہ نے تجھے ہدایت دی ہے. وضعیفا فاعزک اللہ. تم تو اس دنیا میں بہت کمزور تھا، اللہ نے تجھے اتنی عزت دی کہ پوری دنیا کا حکمران بنا دیا. وجعلک خلیفتا. اور اللہ نے آپ کو خلیفہ بنایا. فأتا رجل یستعین بک علی دفع الظلم فظلمتہ. ایک شخص آیا، اس پر کسی نے ظلم کیا تھا، وہ آپ سے مدد طلب کر رہا تھا، تم نے الٹا اس پر ظلم کر دیا. ما تقول لربک غدا اذا اتیتہ. تم جب کل اپنے رب کے سامنے جاؤ گے، اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ فظل یحاسب نفسہ حتی اشفق علیہ الناس. صحابہ فرماتے اتنا اپنے آپ کو کوستے رہے، اتنا اپنے آپ کو کوستے رہے کہ صحابہ نے آ کر ان کو چپ کروایا کہ امیر المومنین بس اتنا ظلم بھی آپ نے اس پر نہیں کیا، بس یہ کافی ہے آپ کے لیے، اتنا غم اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کن کا حال ہے؟ یہ حضرت عمر کا حال ہے، جن کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ اس موقع پہ تلوار نکال دی، اس موقع پہ تلوار نکالی، اس موقع پہ، لیکن اپنی ذاتی زندگی ان کی یہ تھی. ایک روایت میں آتا ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں امیر المومنین کے ساتھ جا رہا تھا، وہ کسی باغ میں داخل ہوئے، میں باہر کھڑا ہو گیا تو میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل تھی. جب حضرت عمر باغ کے اندر جیسے ہی داخل ہوئے تو کہنے لگے عمر امیر المومنین بخن بخن. یہ وہ ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو کوستا ہے تو کہنے لگے عمر امیر المومنین بخن بخن. یہ ایک تعبیر ہے کہ اپنے آپ کو دیکھا ہے امیر المومنین. امیر المومنین ایسا ہوتا ہے جیسے تم ہو. واللہ بنی الخطاب. پھر اپنے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، اللہ کی قسم ہے خطاب کے بیٹے، لتتقین اللہ او لیعذبنک. تم پر لازم ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، ورنہ اللہ تمہیں ضرور عذاب میں مبتلا کرے گا. حضرت انس فرماتے میں باہر تھا، حضرت عمر اندر تھے، اپنے ساتھ یہ باتیں کر رہے تھے. یہ ہے محاسبہ، یہ ہے مراقبہ، یہ ہے اپنا احتساب، یہ ہے خلوت نشینی، یہ ہے تنہائی میں جانا. اس کی شریعت میں بہت زیادہ اہمیت ہے. اس لیے غار حرا کی جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی، اس کے علماء نے 10 فائدے لکھے ہیں. 10 بڑے بڑے گناہوں سے انسان بچتا ہے. زبان کی حفاظت ہوتی ہے، آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے، کانوں کی حفاظت ہوتی ہے، دنیا کے کاموں میں ترقی ہوتی ہے، عبادت میں اس کا دل لگتا ہے، نمازوں میں اس کو خشوع خضوع حاصل ہوتا ہے. اتنے فوائد ہیں اس کے کہ دنیا میں بھی اس کے مزے ہیں، آخرت میں بھی مزے ہیں اس کے. اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو غار کی زندگی ہے، ہم نے اس سے یہ سیکھنا ہے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ روزانہ اپنا احتساب کریں. ہم لوگوں کا تو احتساب بڑا کرتے ہیں، اس کا کر رہے ہیں، اس کا کر رہے ہیں، یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اپنا ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. اور صحابہ کی حالت دیکھیں تو وہ اپنا احتساب. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ وہ بنے تو انہوں نے کہا کہ میرے کو اللہ نے خلیفہ بنایا، وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، لیکن میں تم میں بہترین نہیں ہوں، اللہ نے مجھے بنا دیا ہے. اور وہ جو یہ بات کرتے تھے نا، وہ دل سے کرتے تھے. اب ایک شخص جب اپنے آپ کو تنہائی میں اتنا کوستا ہو کہ تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تو وہ جب لوگوں کے سامنے کہے گا کہ میں ایسا ہوں، اس کا مطلب وہ سچ کہہ رہا ہے. لیکن جب تنہائی میں اس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ کبھی اس نے اللہ کے سامنے کوئی 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھی، نہ کبھی اس نے اللہ سے تنہائی میں کوئی بات کی، نہ کبھی اللہ سے راز و نیاز کا کوئی تعلق رہا، بس یہی نماز پڑھی، اسی سے فارغ ہو کر دنیا کے کاموں میں لگ گیا،
تو جب یہ تعلق اس کا اللہ کے ساتھ نہیں ہوگا، پھر وہ زبان سے یہ کہے گا کہ میں بڑا حقیر ہوں، بڑا فقیر ہوں، بڑا کمزور ہوں، بڑا گناہگار ہوں، اس کا مطلب اس نے اپنا محاسبہ تو کیا نہیں اور لوگوں کے سامنے ایسی باتیں کر رہا ہے۔ یہ چیزیں خطرناک ہوتی ہیں۔ اس چیز کا ارادہ کریں، اس چیز کا عزم کریں کہ ہم بھی اپنی زندگی میں، اگر 24 ایک دن میں نہیں ہوتا 2 دن میں کریں، 2 دن میں نہیں ہوتا 3 دن میں کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ میں دن میں اتنی نیکیاں کرتا ہوں، اتنے گناہ کرتا ہوں۔ اب تو اگر ہمیں کوئی استغفار کا کہے تو ہم کہتے ہیں ہم نے گناہ کیا کیا جو استغفار کریں، ہمارے تصور میں یہ بات آتی ہے۔ لیکن جب محاسبہ کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے تو ساری زندگی بغیر استغفار کے گزار دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو غار حرا کی زندگی ہے، جہاں آپ جاتے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی سنت رکھی ہے کہ ان کو تنہائی کی اللہ نے الگ ایک زندگی نصیب کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، کہ جب وہ گوشہ نشینی انہوں نے اختیار کی تو میں نے ان کو اسحاق اور یعقوب کی صورت میں نعمت دی۔ اصحاب کہف کا جو تذکرہ ہے وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ اللَّهِ، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کی۔ اور ایک آخری بات مولانا ادریس کاندلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہجرت جس کی شریعت میں اتنی اہمیت ہے کہ اگر آپ کہیں شریعت پر عمل نہیں کر سکتے تو شریعت حکم دیتی ہے کہ وہاں سے ہجرت کرو۔ ہجرت کا بنیادی مقصد بھی یہ ہے کہ انسان ایسے لوگوں سے دور ہو جائے، ایسے لوگوں کی نظروں سے دور ہو جائے جو اللہ کے نافرمان ہیں، تاکہ اس کو گناہگاروں سے، کافروں سے تنہائی ملے۔ وہ آ جائے گا مسلمانوں میں لیکن کافروں کے لحاظ سے وہ تنہا ہو جائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کافر